السلام علیکم۔ آج ہم ایک ساتھ قرآن مجید کی 5 ایسی چھوٹی چھوٹی مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی طاقتور آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ آیات جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہیں اور اسے سکون اور رہنمائی دیتی ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کیا کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سکون کی تلاش ہے کیا، پھر ہم ان خاص کلمات کی طرف آئیں گے جو دل کو طاقت دیتے ہیں، اور آخر میں ان سب باتوں سے جو ایک بہت ہی پائیدار پیغام ملتا ہے اس پر بات کریں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے۔ آج کی جو دنیا ہے، اتنی تیز، اتنا شور، اس سب میں ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنے اندر ایک سکون بھرا کونا ڈھونڈ رہا ہے نا؟ اور یہ سوال کہ اس شور شرابے کی دنیا میں دل کو اصلی حقیقی سکون آخر ملتا کہاں ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ کیا پیسہ، شہرت، چیزیں، کیا ان میں سکون ہے، یا پھر جواب کہیں اور ہے؟ اور بس یہی سوال ہمیں ان آیات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ اب ہم بات کریں گے ان کلمات کی جو سیدھا ہماری اندرونی کیفیت، ہمارے دل کی حالت سے جڑتے ہیں۔ یہ پہلی آیت یہ دل کے سکون کے بارے میں ایک ایسی بنیادی حقیقت بتاتی ہے نا کہ بس، اور دیکھیں اس کی جو خطاطی ہے وہ خود کتنی خوبصورت ہے اور اس میں کتنا گہرا پیغام ہے۔ اس کا ترجمہ بہت سیدھا اور واضح ہے۔ سن لو، صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اصلی سکون، جو حقیقی اطمینان ہے، وہ دولت یا شہرت سے نہیں ملتا، بالکل نہیں، وہ تو صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ یہ آیت ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ جو امن ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں وہ دراصل اندر ہے، روحانی ہے۔ آئیے اب اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ یہ توکل یعنی بھروسے کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، اور ترجمہ دیکھیں کتنا صاف ہے۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، مطلب جو اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دے تو بس اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، یہ آیت خوف، پریشانی اور مستقبل کی بے یقینی کا کتنا بڑا علاج ہے نا؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بھئی اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، جو اسباب ہے وہ اختیار کرو، لیکن آخری بھروسہ وہ صرف اور صرف اللہ پر رکھو۔ اور جب یہ یقین دل میں آ جاتا ہے نا تو پھر مستقبل کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ چلیں اب اپنے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابھی تک ہم اندرونی کیفیت کی بات کر رہے تھے، اب ہم دیکھیں گے وہ آیات جو ہمیں باہر کی دنیا کے چیلنجز یعنی مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہیں۔ اچھا، یہ آیت اکثر لوگ اسے امید کا سب سے بڑا پیغام کہتے ہیں، اور واقعی جب اس کی تلاوت سنتے ہیں تو دل میں جیسے ایک روشنی سی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ترجمہ بہت گہرا ہے، بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں لفظ بعد نہیں بلکہ ساتھ استعمال ہوا ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو اس کا پیغام کیا ہوا؟ یہ مایوسی کے اندھیرے میں امید کی ایک کرن کی طرح ہے۔ یہ وعدہ ہے کہ آسانی مشکل کے بعد نہیں آتی بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ یوں سمجھے کہ ہر مشکل اپنے اندر ہی آسانی کا ایک بیج لے کر آتی ہے، بس صبر اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہر چیلنج میں ہی اس کا حل چھپا ہے۔ اب دیکھتے ہیں چوتھی آیت کو۔ یہ اللہ کے اختیار، اس کے مکمل کنٹرول کی بات کرتی ہے۔ اس کی تلاوت میں ایک الگ ہی جلال، ایک طاقت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ سیدھی سی بات ہے، حتمی اختیار، آخری فیصلہ وہ صرف اللہ کا ہے، تمام معاملات پر کنٹرول اسی کا ہے۔ اور یہ نکتہ یہاں کتنے زبردست طریقے سے واضح کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے ہماری اپنی پلاننگ، دنیا کی چالیں اور منصوبے، اور دوسری طرف ہے اللہ کا فیصلہ۔ تو یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ آخر میں ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، کوئی بھی تدبیر اس کے فیصلے پر غالب نہیں آ سکتی۔ اور اب اس سیکشن کی آخری آیت، یہ ایک بہت ہی پرسکون اور گہرا وعدہ ہے۔ ترجمہ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنا سیدھا اور کتنا طاقتور پیغام ہے یہ۔ تو دیکھیں، یہ آیت صبر کو ایک بالکل نیا مطلب دیتی ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا یا کمزوری دکھانا نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی طاقت ہے جس سے اللہ کی خاص مدد، اس کی معیت یعنی کمپینین شپ حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے۔
اچھا جی، تو اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری حصے پر۔ اگر ان سب آیات کو ملا کر دیکھیں تو یہ ایک مضبوط اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک پورا فریم ورک، ایک مکمل روڈ میپ دیتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری حکمت کو زندگی میں کیسے شامل کریں؟ بہت آسان۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ ان آیات کے مطلب پر گہرائی سے غور کریں۔ پھر دوسرا قدم، ان کی جو حکمت ہے اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے چیلنجز میں اپلائی کریں۔ اور تیسرا اور بہت اہم، امید اور طاقت کا یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں غور و فکر کے لیے، کہ ان 5 سچائیوں میں سے کون سی ایسی سچائی ہے جو آج کے دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے سب سے زیادہ طاقت دیتی ہے؟ اس پر سوچنا، یہی دراصل اس ساری حکمت کو اپنے دل میں اتارنے کا بہترین طریقہ ہے۔